رانا ثناءاللہ کے داماد کے بارے میں جو اہم عدالتی فیصلہ ہے اس پہ ہارون صاحب کا تجزیہ لیتے ہیں۔ ہارون صاحب، رانا ثناءاللہ کے داماد کے بارے میں جو عدالتی فیصلہ آیا ہے قتل سے متعلق، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ فیصلہ نہیں آیا، فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ جی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ وکلاء نے بہت مزاحمت، فرد جرم عائد کر دی گئی نا، ان کے وکلاء نے اس کی بہت مزاحمت کی اور کہا کہ یہ سیاسی معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا 2 آدمی قتل ہوئے ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 2 بھائی تھے جو رانا صاحب کے گروپ میں تھے، بعد میں وہ شیر علی کے گروپ میں چلے گئے۔ 2016 میں ان میں سے ایک عمران بٹ قتل ہو گیا جی، اور 2017 میں آصف بٹ قتل ہو گیا، اس کا الزام ہے۔ تو جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ ہر چیز کو سیاسی کیوں بناتے ہیں؟ 2 آدمی قتل ہوئے ہیں، گواہ موجود ہیں، تو فرد جرم عائد ہوگی، اس میں تو کوئی غیر ضروری تاخیر نہیں ہو سکتی۔ یہ اسپیشل کورٹ ہے، وہ جو جسٹس کھوسا نے جو عدالتیں بنائی تھیں، خصوصی عدالتیں جس میں 3-4 مہینے میں لازماً فیصلہ ہوتا تھا، وہ ان کا پلان تو یہ تھا کہ 1 مہینے سے زیادہ نہ ہو، لیکن وکلاء اس کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ بار ایسوسیشن کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ سوال یہ کہ بار ایسوسیشن کے انتخابات ہوتے رہیں، اس میں تو ایک وکیل نے پیش ہونا ہوتا ہے یا 2 وکیلوں نے پیش ہونا، فرض کیجئے، تو وہ جائیں اپنا ووٹ ڈالیں اور عدالت میں آئیں۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جاتا رہے۔ باقی یہ میاں شفیق صاحب سے پوچھ لیں کہ کیا صورت ہے۔ بالکل، میرے ساتھ ہی ہیں اس وقت ہارون صاحب، میاں شفیق صاحب بیورو چیف فیصل آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میاں شفیق صاحب، آپ نے ہارون صاحب کی گفتگو سنی۔ ڈیفینیٹلی جب بار ایسوسیشن انتخابات کی بات کرتے ہیں تو اتنا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کیس کو التوا کا شکار کر دیں۔ اب 4 دسمبر جمعے کا دن دیا گیا ہے، مگر بڑے اہم ریمارکس جج صاحب کے آئے ہیں کہ یہ نہ ہو یہ جمعہ بھی آپ کے لیے خطرناک ہو۔ دیکھیں ہارون صاحب، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں یہ معاملات تھے تو سیاسی، لیکن سیاست آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں سے باہر ہوتی ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے جس کے حوالے سے 2018 کے انتخابات کے موقع پر چودھری شیر علی نے بڑا شور مچایا تھا کہ رانا ثناءاللہ اپنے جتنے سیاسی مخالفین ہیں ان کو قتل کرا رہے ہیں۔ تقریباً کوئی فیصل آباد میں 16 لوگ تھے نون لیگ کے کارکن جن کو قتل کیا گیا تھا، ان کو جعلی مقابلوں میں یا ویسے انون پرسنز نے فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ یہ بھی انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ پہلے ایک لڑکا قتل ہوتا ہے عمران بٹ، جو کہ پہلے چودھری رانا ثناءاللہ کے گروپ کا بڑا گرم ساتھی تھا ان کو چھوڑ کے وہ چودھری شیر علی گروپ میں چلا گیا۔ یہ ایک رنجش تھی، اسی رنجش کی بنا پہ اس کو ٹھکانے لگوایا گیا۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ رانا ثناءاللہ نے قتل کروایا، یہ ان کی اپنی مبینہ طور پہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی؟ اسے مبینہ طور پہ کنسیڈر کیا جائے۔ یہ ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے بھی الزام لگایا اور ان کا الزام ہے نا، ابھی عدالت کا کوئی فیصلہ تو نہیں آیا نا۔ بالکل۔ اب اس کا جب قتل ہوا پھر اس کے کیس کو لے کے اس کے جو حقیقی بھائی آصف بٹ وہ لے کے چل رہا تھا، وہ بھی جو شیر علی کے گروپ میں ہی شامل ہے۔ تھوڑے دنوں بعد ہی اس کیس کی پرسو کے دوران ہی اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اب دونوں بھائیوں کا مرڈر کیس ہے، کورٹ میں چل رہا تھا۔ پہلے اس کے 7-8 یہ بھی لگی تھی اور کیس چل رہا تھا خصوصی عدالت میں۔ اس عدالت نے اس کو شفٹ کر دیا سیشن کورٹ میں۔ اب سیشن کورٹ میں نون لیگ کے جو وکیل ہیں، جو رانا ثناءاللہ کے جو وکیل ہیں، انہوں نے کافی زیادہ رنگ دینے کی کوشش کی کہ جناب یہ اس کو سیاسی طور پہ بنایا جا رہا ہے۔ قتل تو ہوئے ہیں اور کس نے کیے ہیں یہ بھی سارا شہر جانتا ہے کہ کیسے ہوا واقعہ، لیکن وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے الجھایا جائے، معاملے کو تاخیر کا شکار کیا جائے۔ بہرحال آج فرد جرم عائد ہو چکی ہے رانا ثناءاللہ کو، تو پولیس نے جب وہ وزیر قانون تھے دوران تفتیش ان کو بے گناہ کر کے پرچی تھما کے ان کو تو کیس سے نکال دیا، لیکن ان کا جو داماد ہے وہ شہریار، اس کو پچھلے سال 19 اگست 2019 کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا تھا اور تفتیش کی تھی، بہت ساری کڑیاں مل رہی تھیں، لیکن وہ بعد میں ضمانت پہ رہا ہو گئے۔ لیکن آج جب عدالت میں کیس پیش ہوا اور اس کے فرد جرم عائد ہوئی، شہریار نے وہی موقف اختیار کیا جو سیاستدان یا مخالفین کرتے ہیں کہ ان پہ سیاسی طور پہ یہ الزام عائد کیا گیا ہے۔ 5 دسمبر ڈیٹ پڑی ہے سماعت کی، 4 دسمبر جہاں تک میرا نالج ہے میاں شفیق صاحب، 4 دسمبر کی تاریخ ہے جمعے کے روز کی۔ چلے بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کیس سے متعلق آپ نے بات کیا۔ ہارون صاحب، جس طرح سے اس کی اپڈیٹس آئیں گی ہم بھی ڈیفینیٹلی پروگرام مقابل میں اس کے اوپر بات کریں گے، مگر ابھی ایک اور بڑا اہم معاملہ جو آپ نے پہلے سیگمنٹ میں ذکر کیا LOC کے حوالے سے، یہ جو آبادی کو نشانہ بنایا ہے بھارت نے، ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ گولہ باری کی گئی ہے، ایک جوان شہید ہوا ہے، 4 شہریوں کے بارے میں اطلاع سامنے آ رہی ہے۔
یہ کیا ہے ہارون صاحب؟ ایک طرف ہمارا ملک مستحکم نہیں ہو رہا، سیاست میں ایک عجیب ہلچل ہے، ملک کی سیاسی پارٹیاں عجیب بیانیے کے ساتھ چل رہی ہیں، ایسے میں بھارت کی طرف سے اس قسم کی کارروائیاں کتنی نقصان دہ ہیں؟ دیکھیے وہ تو یعنی ان کا تو یہ دعویٰ ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. بھارت کی ساری سیاست جو مکر اور جھوٹ اور سیاست کی کا ان کا رویہ ہے، ان کی ساری سیاست جھوٹ اور مکر کی ہے پہلے دن سے. یعنی وزیر اعظم نہرو جیسے آدمی نے کہا تھا کہ پاکستان اس طرح تحلیل ہو جائے گا جس طرح شبنم کے قطرے سورج کے اولین کرنوں سے تحلیل ہو جاتے ہیں. تو ان کا تو ایک لانگ ٹرم ٹارگٹ ہے کہ بلوچستان کو الگ کیا جائے، پاکستان کی بالکنائزیشن کی جائے، 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جائے، یہ ہو سکے تو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے، سندھ کو الگ کیا جائے. پونا سے لے کے بمبئی تک، یہ 70s کی بات ہے کہ پونا سے لے کے 80s میں پونا سے بمبئی تک ٹیررسٹ جو ہیں ان کو تربیت دی گئی. MQM کے الطاف حسین کے جو لوگ تھے، پھر دادو کی پہاڑیوں میں انہوں نے GSN کے لوگوں کو ٹریننگ دی. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں. تازہ ڈیولپمنٹ یہ ہے جو سب لوگ واقف ہی ہیں، اور اب کچھ ایسی تازہ بھی نہیں ہے، کہ چین نے ان کی ناک رگڑی ہے، ان کے بہت بڑے علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے اور 2 محاذ کھل گئے ہیں. اب وہ چین کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے امریکی تائید کے باوجود، اور امریکہ بھی ایک حد تک تائید کر سکتا ہے، حملے کی تائید تو نہیں کر سکتا. صحیح. اور فیبری میں آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے حملہ کیا بالا کوٹ پہ اور تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے پلوامہ سے، تو پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو پاکستان نے جوابی کارروائی کی، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ امریکی دباؤ تھا کہ کارروائی نہ کی جائے جوابی، اور برطانیہ کا بھی تھا اور ممالک کا بھی تھا. بٹ دس واز ون ٹائم جب ساری دنیا کی بات سننے سے پاکستان نے انکار کر دیا اور کارروائی کی، اور ایک ایسی جگہ بھی لاک ڈاؤن کی، ایک ایسی جگہ کے قریب بھی بم گرائے، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، مگر انہوں نے بتایا کہ ہماری صلاحیت کیا ہے. جہاں بپن راوت تشریف فرما تھے، اور میسیج انہیں لاؤڈ اینڈ کلیئر دے دیا گیا کہ جارحیت کریں گے. پھر راجستھان میں انہوں نے پلان کیا تو انہیں بتا دیا گیا کہ ایک میزائل اگر آپ فائر کریں گے تو اس کے جواب میں 3 میزائل فائر کریں گے. ایک واقعہ اور بھی ہے، یہ سرحد پہ جب جھڑپیں ہو رہی تھی، جو پچھلے کور کمانڈر تھے انہوں نے اتنا دباؤ بڑھایا انڈینز پر جو حملہ کرنے کے لیے آتے تھے، اتنا دباؤ بڑھایا کہ سفید جھنڈے لہرا کر انہیں لاشیں اٹھانی پڑیں. اور ایک موقع پر بپن راوت کو اس کی نشاندہی ہو گئی کہ وہ علاقے میں موجود ہے، اسے میسیج دیا گیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں ورنہ آپ نتائج کے آپ ذمہ دار ہو گئے. چنانچہ وہ بھاگا وہاں سے. پاکستان ایسکیلیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، سچویشن کو زیادہ خراب نہیں کرنا چاہتا، مگر مودی کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنی رائے عامہ کو مطمئن رکھے. اس نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے، بلوچستان کو الگ کر دیا جائے گا جیسا کہ مشرقی پاکستان کو کیا گیا تھا. یہ 1971 کا پاکستان نہیں ہے، یہ ایک وار ہارڈنڈ آرمی ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، جس کے پاس میزائل ہیں اور اپنے بنائے ہوئے میزائل ہیں، جس کے پاس طیارے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے طیارے ہیں. صحیح. اور یہ اپنا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. ہمارا تو جو بھی ہوگا، لیکن اس کا نتیجہ جیسے ضیاء الحق نے کہا تھا کہ اس کے نتیجے میں انڈیا میں وہ ایسی تباہی آئے گی کہ تاریخ ہمیشہ اسے یاد رکھے گی. وہ ڈرے ہوئے تو ہیں، لیکن یہ جب اندرونی دیکھیے تمام چیزوں کا انحصار اندرونی صورتحال پر ہوتا ہے. اندر جب اتنا بڑا ہنگامہ ہو اور الزامات کی ایک دوسرے پہ بارش ہو رہی ہو تو وہ کیوں اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ یعنی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پہلے بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان کی، اور پھر اس کے بعد بات کر رہے ہیں لائن آف کنٹرول کی. 15 شہری ہمارے جو زخمی ہوئے ہیں، 5 شہید ہوئے ہیں. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے. امریکہ کا وہ حلیف ہے، باہر سے دباؤ اس پہ آئے گا نہیں. لیکن بہرحال پاکستان آرمی اس کی پوری صلاحیت رکھتی ہے مزاحمت کرنے کی. سول آبادیوں کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. 20-25 برس پہلے یہی صورتحال تھی کہ نیلم ویلی میں آپ ٹریول نہیں کر سکتے تھے. ابھی بھی لگتا ہے ہم گئے ایک دفعہ، کچھ اخبار نویسوں کا ایک وفد گیا تو ہم سے یہ کہا گیا کہ بھائی آپ احتیاط کے ساتھ ٹریول کریں، اور ایک موقع پر ہمیں چھپنے کے لیے کہا گیا جہاں وہ ہائٹ پر تھے، اور وہاں سے انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ وہ گولہ باری کر سکتے ہیں اور اخبار نویس بھی نشانہ بن سکتے ہیں. صحیح ہے. صحیح. آپ نے جو پلوامہ کی ایک
جی جی ہارون صاحب کنٹینیو پلوامہ رکھیے. کا کیا؟ پلوامہ کی آپ جو بات کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی پاکستان کا اس میں ہاتھ نہیں تھا، مگر ہمارے بڑے کچھ ایسے سیاسی لوگ تھے جنہوں نے غیر ذمہ دار قسم کے سٹیٹمنٹس بھی پلوامہ کے حوالے سے دی تھی. چلے آپ دنیا کے اب ذرا بڑے کینوس وہ پہ دنیا کو دیکھیے دیکھ نا، لیتے ہیں. وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات آپ توقع رکھیں آئندہ بھی دیے جائیں گے. اور محترمہ نے مریم نواز نے دھمکی دی ہے، راز کھلے. ایاز صادق جیسا آدمی ایاز صادق جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے چھیڑا نہ جائے. اس نے دیکھیے نا جس وقت یعنی بھارت خجل اور شرمندہ تھا اور دبا ہوا تھا اور اندر سے لان تان مودی پہ ہو رہی تھی، تو اس نے انہیں جشن منانے کا موقع دیا اور یہ کہا کہ ان کی پاکستان کی تو بالوں کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھی. کسی کی ٹانگیں نہیں کانپ رہی تھی، پریشان ضرور تھے اس لیے کہ وہ ہم سے زیادہ وہ پریشان تھے. لیکن یہ کہ اگر جنگ ہو تو کیا اس پہ جشن منانا چاہیے اور کیا نارمل نظر آنا چاہیے؟ بالکل نقصان دونوں ظاہر ہے ایک ذہنی دباؤ تو ہوتا ہے. اور اب وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ میں اور بھی مریم بھی اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ اور بھی بتاؤں گا. وہ سب کچھ بتا دیں جو انہوں نے بتانا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ شریف خاندان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. لوگ اتنی بے حمیتی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، وہ سیکورٹی رسک بن گئے ہیں کہ انہیں قبول کرے. کرپشن بھی ڈٹ کے کی اور اب وہ بھارت کی مدد کر رہے ہیں بالواسطہ طور پہ.